مودودی صاحب کا موقف وہ اہل سنت والا موقف ہی نہیں ہے. صحیح ہے. غلطی لگی ہے ان کو. ہم یہ نہیں کہتے کہ جان بوجھ کر انہوں نے ایسا کیا ہے. مطلب کون سے ایسے اعمال ہیں جن کی وجہ سے بندہ بدعتی کہلائے گا؟ یا پھر آپ سب سے پہلے آپ کی نظر میں بدعت کی یا بدعتی کی تعریف کیا ہے؟ حجر ان لوگوں کے ساتھ ہے جو جانتے بوجھتے ہوئے ڈٹے ہوئے ہیں اس پر، اپنے دنیا کی خاطر، مفادات کی خاطر، اپنی انا کی خاطر، اپنے فرقے اور جماعت کی خاطر، ان پر آپ لگا سکتے ہیں کہ یہ بدعتی ہے. ان سے حجر کرنا چاہیے. بدعتی سے دوری کب اختیار کی جائے گی اور حجر المبتدع کے قوانین کا اطلاق کب ہوگا پھر؟ یہ شدت ہے، شدت. یہ جو ہے نا سمجھنا کہ ہر بندہ وہ میرے فہم کے تابع ہو جائے. جو میرے فہم کے تابع نہیں ہے وہ رائے راست پر ہی نہیں ہے، وہ ہدایت پر ہی نہیں ہے. اگر کوئی بدعتیوں کے بارے میں دل میں نرم گوشہ رکھتا ہے یا ان سے میل جول رکھتا ہے تو کیا انہی کے اوپر لگنے والے قوانین کا اطلاق اس کے اوپر بھی ہو جائے گا؟ کہ مودودی صاحب کی کتابیں آپ پڑھ سکتے ہیں، ساتھ یہ بھی بتانا ہے کہ ان کے اندر غلطیاں بھی ہیں، منہجی غلطیاں بھی ہیں، عقیدے کی غلطیاں بھی ہیں، اور بڑے بڑے خطرناک جو ہے نا وہ چیزیں بھی ہیں. ان سے بھی آگاہ رہنا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین، نہج اسٹوڈیو کے پروگرام گفت و شنید کی ایک نئی ایپیسوڈ میں ہوں حافظ خبیب. ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ گزشتہ چند ہفتوں سے ہم منہج سلف اور فہم سلف کے حوالے سے ایک پوڈ کاسٹ کا سلسلہ شروع کیے ہوئے ہیں. اس کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ جو لوگ اس حوالے سے معلومات جاننا چاہتے ہیں ان کو مستند علماء سے اس حوالے سے رہنمائی حاصل ہو سکے. اس حوالے سے پہلے 3 پوڈ کاسٹ ہو چکے ہیں، جس میں پہلا پوڈ کاسٹ عبدالعزیز ناصر اور محب رحیم حافظہم اللہ کے ساتھ ہوا. دوسرا پوڈ کاسٹ ڈاکٹر زبیر صاحب کے ساتھ ہوا. تیسرے میں حنین قدوسی اور ابو بکر قدوسی حافظہم اللہ شامل تھے. اس دفعہ ہمارے ساتھ ہمارے خوش قسمتی کے موجود ہیں فضیلت الشیخ مفتی عبدالرحمن عابد صاحب حافظہ اللہ. ان سے ہم اس حوالے سے استفادہ کریں گے اور وہی سوالات کریں گے جو ان سے بھی پوچھے گئے یا جو عوام الناس کے ذہن میں پائے جاتے ہیں، تاکہ اس حوالے سے جو اشکالات موجود ہیں ان کی کلیریفیکیشن ہو سکے. تو بلا تاخیر ہم گفتگو کا آغاز شیخ صاحب سے کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ کیا حال ہے وبرکاتہ. شیخ؟ ٹھیک ٹھاک ہے؟ جی اللہ کا فضل ہے. آپ ٹھیک ہیں خبیب بھائی؟ الحمدللہ، اللہ کا شکر. شیخ، آپ کو میری آپ سے جب ملاقات ہوئی تھی تھوڑا سا اس کا پس منظر میں نے بتایا تھا کہ آئے دن سوشل میڈیا کے اوپر منہج سلف کے حوالے سے ابحاث جاری رہتی ہیں. حالیہ دنوں میں بھی جب ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب پاکستان میں تشریف لائے ہیں تو دوبارہ پھر سے یہ موضوع شدت اختیار کر گیا. تو کچھ سوالات تھے جو پہلے بھی پوچھے گئے ہیں مختلف لوگوں سے، لیکن ہم چاہتے ہیں کہ آپ بتائیں. آپ کا ایک ماشاءاللہ زندگی کا ایک حصہ دعوت و تبلیغ میں، درس و تدریس میں گزر چکا ہے. پھر ماشاءاللہ آپ فاضل مدینہ یونیورسٹی بھی ہیں. جن یونیورسٹیوں سے علم حاصل کر کے لوگ آج کل سوشل میڈیا کے اوپر دوسرے لوگوں پر تنقید کرتے نظر آ رہے ہیں، اسی یونیورسٹی سے آپ نے بھی علم حاصل کیا ہے. تو کچھ سوالات تھے وہ ہم آپ سے پوچھنا چاہ رہے تھے منہج سلف کے حوالے سے. جی تو شیخ، سب سے پہلے تو سوال پیدا ہوتا ہے کہ منہج سلف سے آپ کیا مراد لیتے ہیں اور آپ کی نظر میں سلف کون ہے؟ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد. بلا شبہ دنیا میں بسنے والے انسانوں پر اللہ رب العالمین کے ان گنت احسانات میں سے سب سے بڑا احسان اور انعام اللہ کا وہ دین اسلام ہے. صحیح، ماشاءاللہ، الحمدللہ. تو دین اسلام اللہ کی وحی کا نام ہے جو قرآن مجید اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے اندر منحصر ہے. صحیح. کتاب و سنت کو سب سے پہلے رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھنے والے لوگ، اس کا علم حاصل کرنے والے لوگ وہ تھے صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین. جیسا فہم سمجھ جی وہ حاصل کر سکتے تھے جو اللہ کے نبی کے پاس رہتے تھے، اس وحی کے نزول کے اوقات اور حالات ان کے سامنے تھے، ویسا کوئی بھی صحیح معنوں میں سمجھنے کی استطاعت رکھتا ہی نہیں. اللہ رب العالمین نے ان کو اس کام کے لیے خود چنا ہے. بے شک بے شک. تو میں نے جو پڑھا ہے میری معلومات کے مطابق سلف سے مراد صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین ہے.
بڑے بڑے اہل علم وہ حتیٰ کہ تابعین کے کئی اہل علم وہ سلف کا لفظ بولتے ہیں تو ان سے مراد صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین ہی ہوتے ہیں۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح بخاری میں ایک جگہ پر فرمایا ہے کہ قال راشد بن سعد کان السلف یستحبون الفحولۃ لأنها اجرا و ایسر۔ تو راشد بن سعد یہ تابعی ہیں اور امام بخاری نے ان کا قول نقل کیا ہے صحیح بخاری میں ترجمۃ الباب میں، اور وہ لفظ بول رہے ہیں سلف کا، راشد بن سعد۔ تو راشد بن سعد تابعی ہیں اور وہ سلف کا لفظ یقیناً صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین کے لیے بول رہے ہیں۔ نہیں بول سکتے تھے اپنے لیے تو نہیں، انہوں نے کہنا تھا سلف، وہ تو صحابہ کو کہنا تھا سلف۔ ایسے ہی صحیح مسلم شریف کے اندر ہے حضرت علی بن شقیق ہیں، وہ کہتے ہیں میں نے عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ سے سنا، تو وہ سر عام لوگوں کے سامنے یہ کہہ رہے تھے کہ تم نے عمر بن ثابت کی حدیث کو نہیں لینا۔ اچھا، اس لیے نہیں لینا لأنہ کان یسب السلف، صحیح وہ سلف کو برا کہتا تھا۔ یہ جو شخص یہ بھی تابعی تھے، یہ بھی تابعی تھے، عبداللہ بن مبارک تابعی ہیں، جن کے بارے میں بول رہے تھے وہ، ہاں جن کے بارے میں بول رہے تھے وہ بھی تابعی تھے، وہ بھی تابعی تھے، اور کہہ رہے تھے کہ ان کی حدیث کو مت لینا، اس لیے نہیں لینا لأنہ کان یسب السلف۔ صحیح ہے۔ اب عبداللہ بن مبارک جلیل القدر تابعی ہیں، اور وہ سلف کو کون سلف مراد لے رہے ہیں اس سے؟ صحابہ سے، یقیناً صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین۔ نہیں تو انہوں نے کہنا تھا کہ ہمارے بارے میں جو ہے نا یہ بری زبان استعمال کرتا ہے۔ صحیح ہے، تو صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین یہ سلف سے مراد تو یہی ہیں۔ اس کے علاوہ بھی بہت سے علماء نے، امام بخاری نے بھی اور کئی مقامات پر سلف کا ذکر کیا ہے، اور مراد اس سے صحابہ ہی لیے ہیں۔ خود امام بخاری بھی سلف کا لفظ بول کر صحابہ مراد لیتے، امام بخاری بھی اس حوالے سے کوئی واضح ان کی جی اس حوالے سے کوئی حوالہ موجود ہے؟ جی امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح بخاری میں باب باندھا ہے۔ اچھا، وہ کہتے ہیں کہ ما کان السلف یدخرون فی بیوتہم واسفارہم من الطعام واللحم وغیرہ۔ صحیح ہے، سلف صالحین، سلف جو اپنے گھروں میں راشن، گوشت اور اس طرح کی دوسری چیزیں ذخیرہ کیا کرتے تھے۔ تو یہ باب امام طعام سے اور جو وہ ذخیرہ کرتے تھے یہ باب باندھا ہے صحیح بخاری میں، اور ان کی مراد امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی، حافظ بن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اس کی صراحت کی ہے فتح الباری میں کہ ان کی مراد اس سے صحابہ ہے، کہ صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین اپنے غلے کو، راشن کو جمع کرتے تھے۔ تو راشن ایک سال کے لیے اگر کوئی اپنے گھر میں جمع کرتا ہے تو ان کے پاس سلف کا عمل اور سلف کا طریقہ موجود ہے، اور سلف سے مراد صحابہ ہیں رضوان اللہ علیہ مجمعین۔ شیخ منہج سلف یا سلفیت یہ بنیادی طور پہ ایک ہی چیز ہے یا اس میں کوئی فرق پایا جاتا ہے؟ سلف کا جو منہج ہے نا، منہج کا معنی ہوتا ہے راستہ، سلف کا راستہ اصل میں نا اسلام کتاب و سنت کا نام ہے، اور کتاب و سنت کو جس طرح صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین نے سمجھا ہے نا، جس طرح انہوں نے سمجھ کر اس پر عمل کیا ہے، جو اسی طرح اسی نہج پر اسی طریقے پر کتاب و سنت کو سمجھتا ہے اور اس پر عمل کرتا ہے صحابہ کے طریقے پر، وہ ہے سلفی۔ اور جو ان صحابہ کی طرف اپنی نسبت کرتا ہے اس کو کہتے ہیں سلفیت کو اختیار کرنے والا، سلف کی راہ پر چلنے والا۔ سلفی یعنی کہ فرق نہیں ہے، ہاں فرق نہیں ہے، جو سلف کے منہج کے اوپر چلنے والا ہو اس کو فالو کرنا، اس کو سلفی کہا جائے، سلفی کہا صحیح جائے گا۔ شیخ ابھی آپ نے ذکر کیا کہ آپ کے نزدیک سلف سے مراد صرف صحابہ کرام کی جماعت ہے، اس میں بھی مختلف آراء پائی جاتی ہیں۔ جی بالکل، اس میں کوئی شک نہیں ہے، بنیاد بنایا جاتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث تھی، خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم، کئی کہتے ہیں اس کو جو ہے نا وہ اس سے مراد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دور ہے، اس کے بعد تابعین کا دور ہے، کئی اس حوالے سے تبع تابعین کا دور بھی شامل کرتے ہیں۔ بالکل کرتے ہیں۔ اصل میں نا سلف کا اگر لغوی معنی دیکھا جائے تو سلف کا لغوی معنی
تو سابقہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام بھی ہمارے سلف ہیں. اچھا وہ لغوی معنی کے اعتبار وہ سے لغوی معنی کے اعتبار صحیح، سے جتنے بھی اچھا ہمارے علماء بھی جو گزر گئے ہیں وہ بھی ہمارے سلف نہیں آباء ہیں. و اجداد وہ بھی سلف ہیں ہمارے, اچھا وہ اچھا گزرے ہوئے ہیں پہلے. صحیح صحیح صحیح. ٹھیک ہے نا. تو اس لحاظ سے جو تابعین کو یا تبع تابعین کو سلف کہا جاتا ہے وہ تبعاً کہا جاتا ہے, تبعاً اتباعاً صحابہ کی اتباع کرنے کی وجہ سے. اصل سلف جو ہے نا وہ صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین ہیں. صحیح ہے. اچھا شیخ اس میں ایک نئی بحث پھر شروع ہو جاتی ہے. چلیں سلف سے مراد تو پتہ چل گیا کہ صحابہ کرام کی جماعت ہے. اس میں پھر ایک نئی بحث شروع ہوتی ہے کہ کیا فہم سلف ہمارے لیے پھر حجت ہے؟ جی سلف صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین ہیں, لیکن بہت سے مسائل میں صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین کا بھی آپس میں اختلاف ہوا ہے. بالکل صحیح. ایک مسئلے میں ایک صحابی کی ایک رائے تھی, دوسرے صحابی کی دوسری رائے تھی, تیسرے صحابی کی اسی مسئلے کے اندر تیسری رائے تھی. حتیٰ کہ خلفائے راشدین رضی اللہ عنہم ان کی بھی آراء بسا اوقات ایک دوسرے سے مختلف ہوتی تھی. صحیح. اور وہ ان کی مثالیں بھی موجود ہیں کتب کے اندر کہ سلف صالحین کی آراء بھی ایک مسئلے میں, خلفائے راشدین کی آراء بھی ایک مسئلے میں مختلف ہو جاتی تھی. تو اب ہم نے دیکھنا ہے کہ صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین میں سے جب آراء مختلف ہو جائیں کسی مسئلے میں تو ان میں سے سب سے زیادہ کتاب و سنت کے قریب رائے کون سی ہے؟ وہ شریعت کے اصولوں کو سامنے رکھا جائے گا, عربی لغت کو سامنے رکھا جائے گا, اور اصولوں کو, اصول حدیث کو, اصول تفسیر کو, ان ساری مقاصد شریعت کو, ان ساری چیزوں کو سامنے رکھ کر ان اقوال کے متعلق جو مختلف اقوال ہیں صحابہ رضوان ہیں تو سارے ہی سلف. جی جی بالکل. تو اب ان کے ایک مسئلے میں اقوال مختلف ہو گئے ہیں. اب یہ تو نہیں ہو سکتا کہ ہر صحابی کا قول ہی حجت ہو جائے. بالکل ایسے ہی ہے. تو ان میں سے جو قول سب سے زیادہ کتاب و سنت کے قریب ہوگا وہ حجت ہوگا. صحیح ہے. اس کے مطابق ہم کتاب کو, کتاب اللہ کی آیت کو سمجھیں گے, اس کی مطابق ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو سمجھیں گے, اور اسی کے عمل کو ہم جو ہے نا وہ سب عملوں پر مقدم رکھیں گے. کیونکہ صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین ایک تو اللہ کا انتخاب ہے, دوسرے سب سے زیادہ علم والے تھے, تیسرا سب سے زیادہ تقوی والے تھے, اور چوتھا صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین کی زندگیوں میں جو بعد میں گمراہ فرقے پیدا ہوئے ہیں اور طرح طرح کی گمراہیوں نے جنم لیا ہے, صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین کی زندگیوں میں ایسی کوئی چیز موجود ہی نہیں تھی تو کہ وہ کسی گمراہی سے متاثر ہوئے ہوں یا کسی یونانی فلسفے کا اثر ان پر ہوا ہو. ان چیزوں سے وہ بالکل مبرہ اور پاک تھے. ان کے سامنے صرف کتاب و سنت اللہ کی وحی یہ مصدر ہوتا تھا دین کا, اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے استاد تھے, اللہ کے نبی سے سمجھتے تھے. تو اس لیے ان کی رائے کو ہی جو ہے نا وہ سلف کی رائے قرار دیں گے, اور ان میں سے جس کی رائے, جس صحابی کی رائے وہ کتاب و سنت کے سب سے زیادہ قریب ہوگی اس کو ہم حجت سمجھتے ہیں اور اس کو مانتے ہیں, اور اس کو باقی سب پر ترجیح ہوگی. اچھا شیخ اس سے تو پھر پتہ چلتا ہے کہ مصدر جو ہے نا شرعی مصدر تو وہ قرآن کتاب و سنت ہی ہے. جی بالکل. مطلب کسی بھی حالات میں جو صحابہ کی رائے کو مصدر نہیں مانا جائے گا, یا کبھی مانا بھی جا سکتا ہے, اور کن صورتوں میں مانا جائے گا؟ اسلام کا مصدر تو اللہ کی وحی ہی ہے اور وہ کتاب و سنت ہی ہیں, دو چیزیں ہی مصدر ہیں. باقی صحابہ کا جو طریقہ ہے نا سمجھنے کا کتاب و سنت کو اور اس پر عمل کرنے کا, وہ ہم اختیار کریں گے, وہ ہمارے لیے حجت ہے. کیونکہ ان سے بہتر ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں لوگ نظر ہی نہیں آتے, ہیں ہی نہیں ہیں حقیقت میں. تو جو سب سے بہتر ہے, جس طرح انہوں نے سمجھا ہے, انہوں نے عمل کیا ہے, اسی طرح ہم اس کو سمجھیں گے اور عمل کریں گے. ہاں اگر کوئی ایسا مسئلہ پیش آ گیا ہے, جس طرح زمانہ ترقی کر رہا ہے تو مسائل بھی نئے نئے دنیا میں پیش آ رہے ہیں. صحابہ کے دور میں کوئی ایسا مسئلہ پیش آیا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نہیں تھا, اور اس میں جو ہے نا وہ ہم دیکھیں گے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں آپ کی تو کوئی رائے اس کے بارے میں, آپ کا کوئی فرمان موجود نہیں, اور واضح کتاب اللہ کی بھی کوئی نص اس پر موجود نہیں ہے. اب ہم صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین کو دیکھیں گے کہ جب ان کی زندگی میں اس طرح کا مسئلہ پیش آیا تھا تو انہوں نے اس مسئلے کا حل کیسے نکالا تھا. صحیح ہے. تو اسی طرح جس طرح انہوں نے حل نکالا, انہوں نے کتاب اللہ کی مختلف چیزوں کو سامنے رکھ کر, نصوص کو اور اصولوں کو سامنے رکھ کر استنباط کیا ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو سامنے رکھ کر اس سے استنباط کیا ہے. کسی اور چیز کو انہوں نے اپنے لیے دلیل سمجھا ہی نہیں صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین نے, ان دو چیزوں کے علاوہ. تو ہم بھی انہی کے منہج پر چلتے ہوئے جب کوئی ایسا مسئلہ ہوگا جس پر کتاب و سنت کا واضح صریح حکم موجود نہیں ہوگا تو اس میں ہم صحابی کی رائے کو انشاءاللہ حجت اور دلیل کا درجہ دیں گے.
شیخ کتاب و سنت کے ساتھ تو اختلاف کیا ہی نہیں جا سکتا. میرا خیال ہے اگر اختلاف کریں گے تو شاید دین سے ہی خارج ہو جائیں گے. جی بالکل ایسے ہی. کیا صحابہ کے یہ جو سلف ہیں یا جیسے صحابہ کرام ان کی رائے سے اختلاف کیا جا سکتا ہے, اور کیا ان کی رائے سے اختلاف کرنے سے بندہ بدعتی ہو جاتا ہے یا کس درجے پہ پہنچ جاتا ہے؟ اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ بدعتی تو نہیں ہوتا. بدعتی تو بندہ تب ہوتا ہے جب وہ ایسا عمل شروع کرے, ایسا عمل کرے جس عمل کا کتاب و سنت میں سرے سے نام و نشان بھی نہیں ہے, موجود ہی نہیں ہے, دلیل نہیں ہے, اور اس کو وہ دین سمجھ کر, ثواب سمجھ کر, نیکی اور اللہ کے تقرب کا ذریعہ سمجھ کر اگر وہ کام کرتا ہے نا تو اس کو بدعت کہتے ہیں. باقی صحابہ رضوان اللہ المجمعین کی رائے یقیناً مقدم ہے تمام آراء پر, اور ان کی رائے کو چھوڑنے والے کو ہم بدعتی نہیں کہیں گے. بدعت نہیں بنے گا. بدعت تب بنے گا جب وہ کتاب و سنت کے مقابلے میں کوئی نیا عمل شروع کرے گا جو کتاب و سنت کے برعکس ہے, یا کتاب و سنت میں جس کی دلیل موجود ہی نہیں ہے وہ عمل شروع کرے گا تو اس کے متعلق ہم کہیں گے یہ بدعت پر عمل کر رہا ہے, یہ بدعت ہی ہے. تو صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین کی رائے کو چھوڑنا, صرف ان کے فہم کو چھوڑنا, یہ ہے تو غلط, درست نہیں ہے, کیونکہ ان کی رائے کو چھوڑ کر ہم کدھر جائیں گے؟ صحیح. ہماری ہماری سمجھ یا کسی تابعی کی سمجھ یا تبع تابعی کی سمجھ اور ان کا علم صحابہ جیسا تو نہیں ہو سکتا کسی کا. بے شک ایسے ہی, کیونکہ وہ دور میں ساتھ رہے ہیں. تو ہم ان کی رائے کو چھوڑ کر جو کم علم لوگ ہیں جن کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زمانہ بھی کچھ نہ کچھ دور کا ہے, انہوں نے اللہ کے نبی کو دیکھا بھی نہیں, اللہ کے نبی سے کچھ سیکھا بھی نہیں, انہوں نے وحی کے اترنے کے حالات کا بھی اپنی زندگیوں میں جائزہ نہیں لیا, تو ہم ان کی رائے کو کیسے ترجیح دیں گے صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین کی رائے پر؟ شیخ ادھر پھر سوال پیدا ہوتا ہے کہ جو منہج سلف ہیں ان کے ساتھ ان کے اندر بھی اختلاف پایا جاتا تھا. جی سلف کے اندر اختلاف تھا, فہم کا اختلاف اسلام کے اندر کوئی بری چیز نہیں ہے. اختلاف تب بری چیز ہوتی ہے جب اس فہم کے اختلاف کی بنیاد پر بندہ گروہ بندی کا عمل شروع کر دے, تعصب اپنے ذہن میں رکھ لے اور گروہ بندی کا شکار ہو جائے, تو پھر یہ بری چیز ہے. ویسے علماء صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین کے درمیان جو ہے نا فہم کا اختلاف رہا ہے, اللہ کے نبی کی موجودگی میں بھی ہوا ہے, اور خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی صحابہ کے فہم کے اختلاف پر کوئی نکیر نہیں کی, آپ نے کسی پر تنقید نہیں کی اور کسی کو غلط قرار نہیں دیا. اس اختلاف کے باوجود اللہ کے نبی نے بھی قبول کی ہے. فہم کا اختلاف ہو سکتا ہے, جو اختلاف ہے نا یہ تعصب والا اور فرقے کھڑے کرنے والا, گروہ بنانے والا, جماعتیں بنانے والا اور ایک دوسرے کے متعلق فتوے جو ہے نا وہ جاری کرنے والا, یہ غلط ہے. صحیح. اگر ایک بندے کو ایک اللہ نے سمجھ دی ہے, دوسرے کو دوسری دی ہے, تو صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین کی سمجھ کو معیار بنانا چاہیے. صحیح, ٹھیک ہے. اگر اس کو معیار بنا لیا ہے تو ٹھیک ہے, اب کسی نے بھی معیار بنا لیا, اب دوسرے پر حق نہیں بنتا کہ وہ اس پر فتویٰ لگائے کہ اس نے تو فلاں کر دیا, اس نے تو وہ کر دیا, اس نے تو وہ کر دیا, یہ تو منہج سلف کو چھوڑ بیٹھا ہے. شیخ ایک طرف واضح نص موجود ہو کتاب و سنت سے, اور دوسری طرف فہم سلف ہو, اور اس میں بظاہر اختلاف نظر آ رہا ہو, تو پھر ہمارے لیے کیا حکم ہے کہ ہم کون سی چیز کو لیں گے؟ مثال کے طور پہ کچھ عرصہ پہلے ایک شیخ تھے, ان کا اپنا موقف تھا کہ اگر ایک طرف بہت زیادہ احادیث ہوں, غالباً انہوں نے 1000 کا لفظ بولا جو اپنے مفہوم میں واضح ہوں, اور دوسری طرف فہم سلف ہو, تو میں یہی سمجھوں گا کہ ہمیں سمجھنے میں غلطی لگی ہے. یہ والی بات جو صحابہ نے لی ہے اور جس طرح سے انہوں نے سمجھا ہے وہ زیادہ بہتر ہے. تو کسی حد تک ان کی بات سمجھ بھی آتی ہے اور کسی حد تک نہیں بھی سمجھ آتی کہ جب آیات اپنے مفہوم میں واضح ہیں تو پھر ہم کیوں کہہ رہے ہیں جی؟ ویسے یہ بات تو منہج سلف نہیں ہے. اچھا, یہ بات ہی منہج سلف نہیں ہے, کیونکہ صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین میں جب کوئی اختلاف ہوتا تھا نا تو وہ یہ نہیں دیکھتے تھے کہ وہ بڑے صحابی ہیں, وہ ابو بکر صدیق ہیں, وہ عمر فاروق ہیں, وہ زیادہ عرصہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رہے ہیں, وہ ہم میں سے سب سے افضل ہیں, وہ جناب خلیفہ بلا فصل ہیں ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ, ان کے بعد عمر ہیں اور ان کی یہ شان اور یہ فضیلت ہے. ہم جو ہے نا چھوٹے سے ابا ہیں, لہٰذا ہم اپنی رائے کو چھوڑ کر ان کی رائے کو مان لیتے ہیں. وہ صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین کا منہج بھی یہ نہیں تھا. وہ بھی کوئی بڑا صحابی ہوتا تھا. اب ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے بڑا عالم کون تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد؟
تو انہوں نے جو ہے نا وہ نانی کو کہہ دیا کہ تیرے لیے نواسے کی وراثت میں سے کچھ بھی نہیں ملتا. تو محمد بن مسلمہ رضی اللہ عنہ انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو چھٹا دیا تھا. اب انہوں نے نہیں یہ کہا کہ ایک طرف نص ہے اللہ کے نبی کا عمل ہے, دوسری طرف امیر المومنین خلیفۃ رسول اللہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا عمل ہے, تو لہٰذا وہ ابو بکر صدیق نے جو سمجھا ہے آخر وہ اس کے پاس کوئی نہ کوئی دلیل تو ہوگی ان کے پاس, اس کی بنا پر سمجھا ہے. تو اب وہ چھوڑ دیتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے کو اور مان لیتے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی رائے کو, لیکن انہوں نے ایسا نہیں کیا. اور خود صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے بھی ایسا نہیں کیا. انہوں نے بھی جب پتہ چلا تو انہوں نے اپنی رائے کو بدل دیا, چھوڑ دیا اور کہا کہ میری رائے دین نہیں ہے, دین ہے جو اللہ رب العالمین نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اتارا ہے, وہی کا نام دین ہے, اور وہ قرآن اور پیارے پیغمبر کی سنت کی شکل میں موجود ہے. باقی صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین انبیاء علیہم الصلوۃ والسلام کے بعد اولاد آدم میں یہ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے سب سے افضل ہستی ہیں. ان سے افضل اولاد آدم میں انبیاء علیہم الصلوۃ والسلام کے بعد کوئی نہیں ہے, مگر وہ انسان ہے, وہ معصوم عن الخطا نہیں ہے. صحیح ہے, ان سے غلطیاں ہو سکتی ہیں, وہ ٹھیک ہے معصوم عن الخطا ہونے کے باوجود اللہ نے ان کی غلطیوں کو معاف کر دیا ہوا ہے. اللہ نے ان پر رضامندی کا سرٹیفکیٹ دے دی ہے, ان کو پکے سچے مومن قرار دے دیا ہوا ہے. صحیح, غلطی ان سے ہو سکتی ہے. اب ایک طرف ایک سلف میں معتبر شخصیت ہے, عبداللہ بن عمر ہیں, عبداللہ بن عباس ہیں, اور کوئی بڑے صحابی ہیں, ایک طرف ان کی رائے ہے اور وہ رائے نص سے ٹکرا رہی ہے, تو ہم نص کو لیں گے, ان کی رائے کو نہیں لیں گے. صحابہ رضوان اللہ مجمعین کا طریقہ کیا تھا, یہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کا وہ واقعہ مشہور ہے, سب جانتے ہیں کہ شامی شخص نے پوچھا حج تمتع کے بارے میں کیا خیال ہے عبداللہ بن عمر سے. انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے, کرنے کا حکم دیا آپ نے, حج تمتع سنت ہے. اس نے کہا تیرا باپ عمر بن خطاب وہ تو منع کرتا ہے. تو عبداللہ بن عمر کہتے ہیں امرو ابی یتبعو امرو رسول اللہ. یہ جو ہمارے سلفی ہونے کے دعوے دار بھائی ہیں ان کو غور کرنا چاہیے کہ نص موجود ہے اور نص کے مقابلے میں فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کا فیصلہ موجود ہے, حکم موجود ہے, تو ان کے بیٹے نے نص کو چھوڑ کر فاروق اعظم کے فیصلے کو نہیں لیا. میں سمجھ گیا. اچھا, اب اس طرح بے شمار مثالیں ہیں. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ وہ جب رکوع جاتے تھے نا تو اس طرح ہاتھوں میں ہاتھ ڈال کر اپنی رانوں کے درمیان دونوں ہاتھ رکھ لیتے تھے, گھٹنوں پر ہاتھ رکھ کر رکوع نہیں کرتے تھے. اچھا, صحیح. تو آخر دم تک ایسے ہی کرتے رہے. ان کے قریب کوئی بندہ نماز پڑھ رہا ہوتا نا, اس کے ہاتھ گھٹنوں پر ہوتے, وہ نماز میں اس کے ہاتھ پر مکی مارتے کہ آپ بھی ایسے کرو, آپ بھی ایسے کر کے ادھر رکھو ہاتھ. اب یہ صحابی کا عمل ہے, اور صحابی بھی کوئی معمولی صحابی نہیں ہے. صحابہ کہتے ہیں کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کو ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کا ایک فرد جانا کرتے تھے, اس قدر اللہ کے نبی کے گھر ان کا آنا جانا ہوتا تھا, اور اتنے قریب تھے رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے. تو شروع اسلام میں تھا ایسے, شروع اسلام میں گھٹنوں پر ہاتھ رکھنے کا طریقہ نہیں تھا نماز میں, ایسے تشبیک دے کر انگلیوں کو رانوں کے درمیان رکھنے کا تھا. پھر یہ حکم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منسوخ کر دیا, ختم ہو گیا یہ. آپ نے گھٹنوں پر ہاتھ رکھنے کا حکم دے دیا, گھٹنوں پر ہاتھ رکھ لیے. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کو یقینی طور پر اس کا علم نہیں ہو سکا, یا ان کو نہیں یہ بات سمجھ آ سکی, ان تک نہیں پہنچی ایسے ذرائع سے جن پر ان کو پختہ یقین اور اعتماد ہوتا, تو انہوں نے وہ نہیں چھوڑا, آخر دم تک نہیں چھوڑا, اور دوسروں کو وہ روکتے رہے سنت پر عمل کرنے سے. اب ایک طرف نص ہے, ایک طرف صحابی کا عمل ہے, تو ہم نص کو کیسے چھوڑیں گے اور صحابی کے عمل کو کیسے ترجیح دیں گے اس کو؟ صحیح ہے. ایسے ہی مسئلہ وہ داڑھی کاٹنے کا ہے. عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کو جو پیش کرتے ہیں ہمارے کئی اہل علم, سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ وہ حج عمرے کے موقع پر داڑھی کو کاٹ لیا کرتے تھے مٹھی کے بعد. وہ کہتے ہیں مٹھی کے بعد کاٹ لینی چاہیے. بڑے بڑے اہل علم کو بھی یہاں پر جو ہے نا وہ غلطی لگی ہے یقینی طور پر. تو وہ بھی یہی سمجھ بیٹھے ہیں کہ صحابی کا عمل ہے اور صحابی ہم سے زیادہ سمجھتے, اس میں کوئی شک نہیں ہے صحابہ ہم سے زیادہ سمجھتے ہیں, لیکن زیادہ سمجھنے کے باوجود وہ انسان ہیں, ان سے غلطی ہو سکتی ہے. نص میں تو کسی غلطی کا احتمال ہی نہیں ہے کہ نص کے اندر کوئی غلطی ہو. جب نص بالکل واضح اور صریح موجود ہے تو
ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا عمل ہو یا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کا عمل ہو یا عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا عمل ہو علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کا عمل ہو، وہ نہیں چلتا تو کسی عام صحابی کا کیسے چل جائے گا نص کے مقابلے؟ بے شک سلف کا منہج بھی یہی تھا، اللہ اور اللہ کے رسول کا حکم بھی یہی ہے۔ قرآن میں اللہ نے کیا کہا؟ اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم ولا تتبعوا من دونہ اولیاء، تم اس چیز کی پیروی کرو جو اللہ رب العالمین نے تمہاری طرف نازل کیا ہے، اس کو چھوڑ کر، ما انزل اللہ کو چھوڑ کر دوسرے بزرگوں کی، اولیاء کی، دوسرے دوستوں کی پیروی مت کرو۔ تو اب ہم صریح نص کو، واضح نص کو چھوڑ کر صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کے کسی رائے کو، کسی فتوے کو، کسی عمل کو جو واضح اور صریح نص کے خلاف ہے، ہم وہ کیسے مانیں گے؟ وہ تو ولا تتبعوا من دونہ اولیاء بن جائے گا جسے اللہ رب العالمین نے روکا ہے۔ تو شیخ مجھے ایک چیز بتائیں کہ یہ تو کافی چیزیں واضح ہو گئی ہیں، اب اگر کوئی بندہ ان ساری چیزوں کے باوجود اگر وہ سمجھتا ہے کہ صحابہ میں بھی اختلاف پایا جاتا تھا فہم کے حوالے سے، لہٰذا فہم سلف وہ ہمارے لیے حجت نہیں ہے یا اس طرح سے فرض نہیں ہے جس طرح کچھ لوگوں نے ابھی بنا لیا ہوا ہے، تو وہ اس کو نہیں مانتا، تو کیا وہ بدعی ہو جائے گا یا گناہ گار ہوگا یا کبیرہ گناہ ہوگا؟ اس حوالے سے کیا احکامات ہیں؟ سلف جو ہے نا، سلفی اہل سنت، سلفی عقیدے کے حامل، وہ تو سارے کے سارے ہی صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کے فہم کو، رائے کو دوسروں کی رائے پر ترجیح دیتے ہیں، سب دیتے ہیں، فرض نہیں مانتے، فرض نہیں مانتے لیکن ترجیح دیتے ہیں وہ۔ تو اگر ایک رائے ہے صحابی کی اور ایک رائے ہے صحابی کے رائے کے مقابلے میں کسی تابعی کی، مثال کے طور پر، اور صحابی کی رائے سے تابعی کی رائے وہ کتاب و سنت کے ظاہر کے زیادہ قریب ہے، زیادہ موافق ہے، ٹھیک صحیح، تو ہم یہ نہیں کہیں گے کہ اس نے منہج سلف چھوڑ دی ہے۔ اگر وہ رائے تابعی کی رائے اس وجہ سے اختیار کرتا ہے کہ یہ زیادہ قریب ہے کتاب و سنت کے، نصوص کے زیادہ قریب ہے اس سے، تو وہ اس رائے کو لے لیتا ہے، نہ وہ بدعی بنتا ہے اور نہ اس پر بدعی کا فتویٰ لگ سکتا ہے۔ جب صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کے اقوال، جو ان کے اعمال، ان کے فتاوی جات جو ظاہری نصوص سے ٹکراتے ہیں، جب ان کو چھوڑنے سے بدعی نہیں ہوتا، تو ان کا جو ایسا قول ہے جو کتاب و سنت سے تھوڑا سا ٹکراتا تو نہیں ہے لیکن تھوڑا سا دور ہے اور دوسرے کا قول اس سے بظاہر زیادہ قریب ہے، تو وہ کیسے بدعی کیسے ہو جائے گا وہ؟ تو شیخ آپ کی نظر میں بندہ بدعی کب ہوگا پھر؟ مطلب کون سے ایسے اعمال ہیں جن کی وجہ سے بندہ بدعی کہلائے گا؟ یا پھر آپ سب سے پہلے آپ کی نظر میں بدعت کی یا بدعی کی تعریف کیا ہے؟ بدعت کی پہلے بھی وضاحت کی ہے، پھر وضاحت کرتا ہوں۔ بدعت کہتے ہیں کوئی ایسا عمل ایجاد کرنا، کسی ایسے عمل کو نیکی سمجھ کر، ثواب سمجھ کر، اللہ کے تقرب کا ذریعہ سمجھ کر کرنا، جس کام کی، جس عمل کی کتاب اللہ میں اور سنت رسول اللہ میں سرے سے کوئی دلیل ہی نہیں ہے۔ صحیح ہے، ٹھیک ہے، اس کو ہم نیکی سمجھ کر کریں گے نا، وہ بدعت ہو جائے گا۔ مثال کے طور پر میں مثال دیتا ہوں آپ کو، ہم نماز کے اندر ہر رکعت میں ایک رکوع کرتے ہیں اور 2 سجدے کرتے ہیں، جی یہ صحیح۔ تو اگر کوئی بندہ یہ سوچے کہ رکوع کرنے کا تو اللہ نے قرآن میں حکم دیا ہے اور سجدہ کرنا بھی اللہ کی عبادت ہے، اور سجدے میں بندہ سب سے زیادہ اللہ کے قریب ہوتا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ صحابی کو بھی کہا تھا اگر میرا ساتھ چاہتے ہو جنت میں تو فَإِنِّي عَلَىٰ نَفْسِكَ بِكَثْرَةِ السُّجُودِ۔ اب ان ساری نصوص کو سامنے رکھ کر وہ کہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ تو پہلے ہی بہت زیادہ اللہ کے مقرب تھے، ہمیں تو اللہ کا زیادہ مقرب ہونا چاہیے، تو میں ہر رکعت کے اندر 2 رکوع اور 4 سجدے کروں گا تاکہ اللہ کا قرب۔ یہ بدعت ہو جائے گا، ہم اس کو کہیں گے یہ بدعت کر رہا ہے، اس نے وہ کام شروع کر لیا جس کام کے کرنے کی کتاب اللہ میں اور سنت رسول اللہ میں دلیل نہیں ہے۔ صحیح ہے، اچھا، ہمارے علماء کرام کچھ مسائل ہیں جن میں علماء کا اختلاف ہے، ٹھیک ہے، بعض علماء ان اعمال کو بدعت کہتے ہیں اور بعض علماء ان کو بدعت نہیں کہتے، ان کو اختیار کرتے ہیں۔ ان میں سے ایک اجتماعی دعا کا مسئلہ ہے، ہاں جی، فرضی نمازوں کے بعد، جمعے کے بعد، درسوں کے بعد اور جلسوں کانفرنسوں کے بعد۔ پہلے تو یہ بہت بڑا مسئلہ ہوتا تھا، لڑائیاں ہوتی تھی، اس میں اب تو تھوڑی سی نرمی آ گئی ہے، لوگوں کی توجہ اس سے ذرا ہٹ گئی ہے، مسئلہ تو بھی موجود ہے۔ اب اس مسئلے کو بدعت کہنے والے علماء بھی موجود ہیں، سلفی ہیں،
صحیح. اہل حدیث علماء ہیں وہ اس کو بدعت لکھتے ہیں، بہت سارے علماء نے لکھا ہے اس کو بدعت، اور بہت سارے اہل حدیث علماء ہیں وہ کہتے ہیں یہ بدعت ہے ہی نہیں ہے. وہ کہتے ہیں جمعے کے بعد لمبی لمبی دعائیں ہوتی ہیں. ہاں جی، وہ اس کو بدعت نہیں مانتے، نہیں کہتے. تو اگر دیانتداری سے دیکھا جائے نا، انصاف اور دیانتداری سے، تو دعا بلا شک و شبہ عبادت ہے. اس کو اللہ نے قرآن میں عبادت کہا ہے، وقال ربکم ادعونی استجب لکم ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین. اور رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کو عبادت کہا ہے. ٹھیک ہے. تو آپ نے فرمایا دعا هو العبادہ. اب عبادت میں ہم اپنی طرف سے کوئی طریقہ تو نہیں ایجاد کر سکتے، جو عبادتیں اللہ نے اتاری ہیں اس کے طریقے بھی اللہ نے اتارے ہوئے ہیں. رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے بڑی گہرائی سے مطالعہ کیا ہے، بڑے علماء کی تحریریں پڑھی ہیں اس پر. مجھے کہیں سے نہیں ملا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرضی نماز کے بعد زندگی میں ایک مرتبہ بھی اجتماعی دعا کروائی ہو، یا جمعے کے بعد اجتماعی دعا کروائی ہو آپ نے. لیکن اگر کوئی کہہ دیتا تھا تو پھر کروا دیتا تھا. کہہ دیتا تھا تو پھر بھی اپنی اپنی دعا کرنی چاہیے سب کو. امام کو اپنی کرنی چاہیے اور مقتدیوں کو اپنی دعا کرنی چاہیے. دو موقعوں پر اجتماعی دعا ہے، ایک ہے استسقاء کے لیے نماز استسقاء میں، اور ایک ہے قنوت نازلہ میں. صحیح. دشمن کے خلاف، جو دشمن کے خلاف. یہ دو اجتماعی دعا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی ثابت ہیں، صحابہ سے بھی ثابت ہیں. باقی نہ تو اجتماعی دعا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے ان کے علاوہ کسی موقع پر، اور نہ صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین سے ثابت ہے. اب کرتے ہیں اہل حدیث، بڑے بڑے شیوخ الحدیث، بڑے بڑے علماء قابل قدر محترم کرتے ہیں، لیکن کوئی بھی ان پر بدعت کا فتویٰ نہیں لگاتا. وہ دیکھ لیتے ہیں نا، ان کا قد کاٹ دیکھ کے فتویٰ لگایا جاتا ہے نا آج کل. تو صحیح ہے. تو شیخ اب ادھر ایک سوال آ جاتا ہے بدعت. اچھا، مجھے ایک یاد آ گئی بات. صحیح. میں نے نا البانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب پڑھی صلاۃ التراویح پر. وہ کہتے ہیں کہ یہ جو 11 رکعتوں سے زیادہ پڑھنا ہے نا، یہ بدعت ہے. صحیح ہے. 11 رکعتوں سے زیادہ پڑھنا بدعت ہے. انہوں نے صاف بدعت لکھا ہے اس کو. تو ان پر نا کئی لوگوں نے اعتراض کیا اس پر کہ اس کا مطلب ہے فلاں فلاں سارے بڑے بڑے علماء اور یہ لوگ تابعین یہ جو زیادہ پڑھتے تھے، آپ نے ان کو بدعتی کہا ہے. انہوں نے کہا کسی عمل کو بدعت کہنا اور بات ہے، اور کسی کو بدعتی قرار دینا یہ اور مسئلہ ہے. یہ دونوں مسئلے الگ الگ ہیں. اگر ایک بندے کو مسئلے کی حقیقت کا صحیح معنوں میں سمجھ نہیں آئی اور وہ اس کو دین سمجھ کر رہا ہے، تو اس پر ہم بدعتی کا فتویٰ نہیں لگائیں گے کہ یہ بدعتی ہو گئے. عمل اس کا بدعت کہیں گے لیکن بدعتی کا فتویٰ اس پر نہیں لگے گا. اچھا، بدعتی کا جو ایسے چھوٹی چھوٹی بات پہ ہم لوگوں کے اوپر فتوے لگا دیتے ہیں تو وہ اتنی جلدی نہیں لگے گا. وہ نہیں اتنی جلدی لگتا. تو اس کے کیا قواعد و ضوابط ہیں؟ مثال کے طور پر میری آپ سے مجلس ہوئی تھی، آپ نے تب کہا تھا کہ بدعتی فتویٰ لگانے سے پہلے اس دیکھا جائے گا ہم نے حجت بھی پوری کی ہے کہ نہیں. بالکل اس طرح کی کوئی ایسے ہی شاید مجھے غلطی لگ رہی ہو، اس کی ذرا وضاحت کر دیں دوبارہ سے. اس کو پہلے سب سے پہلے سنت اس کے سامنے واضح کر دی جائے گی، دین کا جو نصوص ہیں اس کو سمجھا دی جائیں گی، وہ سمجھ جائے. ٹھیک ہے. سمجھنے کے بعد وہ کہے کہ واقعتاً یہ بات حق ہے، سچ ہے، ایسے ہی ہے، لیکن میں نے ایسے ہی کرنا ہے. میرے بڑے دادے پردادے اس طرح کرتے تھے، میرے بڑے ایسے کرتے تھے اور میں نے ایسے ہی کرنا ہے. میرا خاندان ایسے کرتا ہے، میرا معاشرہ ایسے کرتا ہے، میرے معاشرے کی اکثریت ایسے کرتی ہے، میں نے ایسے ہی کرنا ہے. اب آپ کہہ سکتے ہیں اس کو بدعتی، کیونکہ اس کو سب کچھ پتہ چل چکا ہے، نہ وہ جاہل ہے، نہ اس کے پاس کوئی شبہات باقی بچے ہیں. اس کی جہالت بھی ختم کر دی آپ نے کتاب و سنت کی نصوص بتا کر. اس کے جو شبہات تھے ذہن میں وہ بھی اڑا دیے. وہ مان گیا سب کو، کہتا ٹھیک ہے یہ آپ کی بات ٹھیک ہے لیکن میں نے ایسا ہی کرنا ہے. اب آپ اس کو کہہ سکتے ہیں یہ بدعتی. صحیح. لیکن ایسے ہی جو ہے نا وہ کسی عمل کو اپنی مرضی کے خلاف، اپنی رائے کے خلاف دیکھ کر اس کو کہہ دینا کہ یہ بدعتی ہے، یہ مناسب نہیں ہے. اہل علم کا یہ شیوا نہیں ہے، زیب نہیں دیتا. شیخ پھر اگلا سوال ادھر یہ پیدا ہوتا ہے کہ پھر بدعتی سے دوری کب اختیار کی جائے گی، اور حجر المبتدع کے قوانین کا اطلاق کب ہوگا؟ پھر دیکھیں، کچھ لوگ ہیں جو بدعات کو ایجاد کرنے والے ہیں. ٹھیک ہے، سمجھ گیا. بدعات کے موجد ہیں اور بدعات کے علل اعلان دائی ہیں. صحیح، ٹھیک ہو گیا. اور ان کو سمجھ بھی ہے ساری. وہ اپنی جو ہے نا فرقے کی بنا پر یا اپنی کسی بھی وجہ سے
وہ ان بدعات کو اپنی دنیا کے مفاد کی وجہ سے، اپنی جماعت کی وجہ سے یا کسی بھی وجہ سے اس عمل کو وہ بناتے بھی ہیں، اختیار بھی کیے ہوئے ہیں، اور ان کو پتہ بھی ہے کہ یہ ہم نے خود ایجاد کیا ہے، تیار کیا ہے، اس کی کتاب و سنت میں دلیل نہیں ہے۔ ایسے مبتدع کو تو چھوڑنا چاہیے، فرض ہے چھوڑنا، صحیح ہے، یعنی کہ اس سے حجر ہوگا، اس سے حجر ہوگا۔ لیکن یہ جو عوام الناس ہیں بیچارے، جن کو دین کا شعور ہی نہیں ہے، سمجھ ہی نہیں ہے، جس طرح آج کل ہمارے معاشرے کی اکثریت عوام ہے، آج کل ہمارے معاشرے میں اکثریت کو سرے سے دین کا پتہ ہی نہیں۔ اچھا دین کا کیا پتہ ہونا ہے؟ ان کو عقیدہ توحید کا نہیں پتہ، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کے حقیقی معنی کا نہیں پتہ آج کے مسلمانوں کی اکثریت کو، تو ان بیچاروں کو باقی چیزوں کا کیا پتہ ہوگا کہ کیا سنت ہے اور کیا سنت نہیں ہے۔ صحیح ہے، اب توحید ہی ہے نا، اللہ نے کتابیں اس کے لیے اتاری، نبی سارے اس کے لیے بھیجے، سب سے بڑا بنیادی پہلا مسئلہ ہے توحید۔ نوح علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک ہر نبی نے سب سے پہلی دعوت ہی اسی کی دی، آج تک ہمارے مسلمانوں کی اکثریت کو نہیں سمجھ آئی، پتہ ہی نہیں ہے ان کو بیچاروں کو، اکثر عوام کو پتہ ہی نہیں سرے سے۔ جب ان کو کتاب و سنت کے دلائل سے سمجھاتے ہیں تو وہ سمجھ جاتے ہیں۔ اگر ہم ان پر پہلے ہی فتویٰ لگا دیں گے کہ تم نے یہ کام کر لیا ہے، تو بدعتی ہو گیا ہے، اب میری بات سنے گا وہ؟ کبھی بھی نہیں سنے گا، کبھی بھی نہیں سنے گا۔ میں تو اس کو دین سے دور کر رہا ہوں، یہ حکم لگا کر اس پر، اب تو ہماری جماعت کے پاس بھی نہیں نا کھڑا ہوگا، اس کے ساتھ حجر نہیں ہے، اس کو نصیحت کرنا ہے، اس کو سمجھانا ہے، اس تک سنت واضح کرنی ہے، اس پر حجر نہیں ہے۔ حجر ان لوگوں کے ساتھ ہے جو جانتے بوجھتے ہوئے ڈٹے ہوئے ہیں اس پر، اپنے دنیا کی خاطر، مفادات کی خاطر، اپنی انا کی خاطر، اپنے فرقے اور جماعت کی خاطر، ان پر آپ لگا سکتے ہیں کہ یہ بدعتی ہے، ان سے حجر کرنا چاہیے۔ صحیح ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا شیخ، کئی لوگ ہیں وہ خود تو بدعتی نہیں ہیں، لیکن کچھ بدعتیوں کے حوالے سے وہ نرم رویہ رکھتے ہیں، اس میں پھر بدعت کے داعیان بھی شامل ہیں، بدعتی علماء بھی شامل ہیں، یا عام عوام بھی شامل ہے، تو ایک تو اس میں فرق کر دیں، کیا یہ فرق کو ملحوظ رکھنا ٹھیک ہے، درست ہے؟ دوسرا، اگر کوئی بدعتیوں کے بارے میں دل میں نرم گوشہ رکھتا ہے یا ان سے میل جول رکھتا ہے، تو کیا انہی کے اوپر لگنے والے قوانین کا اطلاق اس کے اوپر بھی ہو جائے گا؟ اگر کوئی کسی بدعتی کے متعلق نرم گوشہ رکھتا ہے یا اسلام کے اعلیٰ ترین مفاد کے لیے وہ اس کو متفق علیہ چیزوں کو اکٹھا کر کے اس کو ساتھ لے کر اسلام کے اعلیٰ مفاد کے لیے اس کے ساتھ چلتا ہے، تو اس پر ہم وہ فتویٰ نہیں لگائیں گے کہ اس نے جو ہے نا وہ بدعتی کی تکریم کی ہے یا اس نے بدعتی سے دوستی لگائی ہے، یہ بھی اسی طرح کا ہے، اس پر یہ فتویٰ نہیں لگے گا۔ اس کے مقاصد کو دیکھا جائے گا، کس مقصد کے لیے یہ اس بدعتی کے ساتھ کھڑا ہوا ہے، اس کا مقصد کیا ہے، کیا وہ اس کے ذریعے اس کے پیچھے چلنے والی عوام تک حق پہنچانا چاہتا ہے؟ اگر آپ اس کے ذریعے اس کے پیچھے اس کی پیروی کرنے والے لوگوں تک حق پہنچانا چاہ رہے ہیں، تو میں آپ پر کبھی نہیں کہوں گا کہ آپ کا بدعتی سے تعلق ہے لہٰذا آپ کا بھی وہی حکم ہے جو اس کا حکم ہے، یہ ظلم ہوگا اور زیادتی ہوگی۔ اور اگر ایک بدعتی کے ساتھ میری دوستی ہے، ذاتی دوستی ہے، میں اس کی بدعت کا انکار بھی نہیں کرتا، میں اس کے ساتھ دوستی رکھتا ہوں، اور بدعت وہ چلا رہا ہے اور مجھے بھی پتہ ہے اس کی بدعت کا دائی ہے، بدعت کا موجد ہے، بدعت کو چلا رہا ہے اور اس کے پیچھے بے شمار لوگ ہیں، اس کے باوجود میں اس کے ساتھ محبت رکھتا ہوں، دوستی رکھتا ہوں، اس کے اس عمل کا انکار نہیں کرتا، یا اس کے چلنے والوں کو سمجھانے کا کوئی رستہ نہیں نکالنے کی کوشش کرتا، تو پھر جو ہے نا یہ عمل غلط ہے، پھر اس کو آپ بدعتی کی توقیر کرنے والا کہہ سکتے ہیں، اس پر وہ فتویٰ لگ جائے گا۔ صحیح ہے، نہیں کہ لگ جائے گا فتویٰ، اس پر لگے گا پھر۔ صحیح ہے، ٹھیک ہے۔ اور اگر کوئی اپنے کسی دوست یا چاہنے والی، یا جس طرح ابھی آپ نے ذکر کیا سارا، یا کسی کو استاد ہے تو اس میں کوئی بدعات پائی جاتی ہیں، تو وہ اس کی تعویل کرتا ہے، وہ کہتا ہے جی کہ نہیں اس میں انہوں نے تعویل کرنے والے پر فتویٰ نہیں لگتا۔ اچھا، تعویل کرنے والے پر فتویٰ تب لگے گا جب آپ اس کی ساری تعویلیں کنڈیم کر دیں گے، اس کا رد کر دیں اس گے کا دلائل رد کے کر دیں ساتھ، گے، دلائل کے ساتھ، اور اس کو بات سمجھا دیں گے اور اس کو سمجھ آ جائے گی، تو پھر وہ ڈٹا رہے گا، اس پر پھر لگتا ہے فتویٰ۔ وہ تعویل کرنے والے پر نہ بدعت کا فتویٰ لگتا ہے، نہ شرک کا فتویٰ لگتا ہے، نہ کفر کا فتویٰ لگتا ہے۔ یہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس کا عمل بدعت ہے، اس کا عمل شرک ہے، اس کا عمل کفر ہے، لیکن فتویٰ نہیں لگے گا تعویل جب تک اس کی تعویل کو ہم ختم نہیں کر دیتے، دور نہیں کر دیتے۔ اچھا شیخ، تعویل ختم ہوگی، جہالت ختم ہوگی، شبہات ختم ہو گئے،
عذر ختم ہو گئے تو پھر حجت قائم ہوگی. ان ساری چیزوں کے نام ہے حجت قائم کرنا. صحیح. شیخ کسی مسئلے میں اگر اختلاف آ جائے تو اس موقع پر سلف کا منہج ہمیں کیا درس دیتا ہے؟ ابھی تو دیکھا کہ جس کے بارے میں ہمیں تھوڑا سا شک و شبہ بھی ہوتا ہے نا، تو ہم واٹس ایپ پہ ڈائریکٹ میسیج کر دیتے ہیں اور فیس بک کے اوپر نشر کر دیتے ہیں، لکھ دیتے ہیں، ویڈیو بنا دیتے ہیں. جمعہ پڑھاتے ہیں تو اس میں جو ہے نا اس کو رگڑا لگا دیتے ہیں اور خود کو اسی طرح سمجھ لیں یا شاید نمایاں کرنے کی کوشش کرتے ہیں، یا ہم سمجھتے ہیں فہم کا ہمارا اپنا مسئلہ ہے کہ ہم سمجھتے ہیں یہی دین کی صحیح خدمت ہے اور منہج سلف کی یہی صحیح جو ہے نا وہ تعبیر ہے. جی یہ فہم تو ہو سکتا ہے کسی کا کہ فہم سلف کی یہی تعبیر ہے، وہ فہم رکھے اور رکھنے کا اس کو حق حاصل ہے. اگر وہ دیانتداری سے، امانت داری سے اس فہم تک پہنچا ہے، بغیر کسی ضد کے، ہٹ درمی کے، تعصب کے، بغیر کسی مفاد کے، وہ دین سمجھ کر اللہ کی رضا کے لیے اس نتیجے تک پہنچا ہے تو وہ تو بری ہے. لیکن وہ اس پر اس کا یہ حق نہیں ہے کہ وہ ہر ایک کو اپنی فہم اور اپنے فکر کے تابع کرنے کی کوشش کرے، اور جو اس کے فکر اور فہم کو قبول نہ کرے، تابع نہ ہو، اس پر وہ فتویٰ لگا دے کہ یہ بدعتی ہے. یہ حق نہیں ہے. وہ بدعتی والے فتوے زیادہ شدت سے اس کے اوپر لگا، یہ غلط ہے، یہ نہیں ہونا چاہیے. یہ قد کاٹ دیکھ کے جو فتوے لگانا، اور مطلب جس کا قد کاٹ کافی بڑا ہے تو اس کے اوپر تو خاموشی اختیار کر لی، اور چھوٹا کوئی نظر آیا بندہ، شریف بندہ، تو اس کو رگڑ دیا. ادھر پھر منہج سلف یا فہم سلف، بس یہ سلف کا نام استعمال ہی ہو رہا ہے، باقی منہج سلف تو یہ نہیں ہے. منہج سلف نہ کسی بڑے کو دیکھتا ہے نہ کسی چھوٹے کو دیکھتا ہے، وہ سب کے ساتھ برابر کا سلوک رکھتا ہے. منہج سلف یہی ہے. میں نے آپ کو بتائی نا مثالیں کہ فاروق اعظم کے سامنے بھی لوگ کھڑے ہو گئے، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے سامنے بھی کھڑے ہو گئے. انہوں نے سلف تھے، وہ انہوں نے یہ نہیں کہا ہم سلف ہیں اور ہمارا فہم ہی حجت ہے لہذا وہ باقی چیزیں چھوڑو اور اس پر عمل کرو. انہوں نے خود اپنے فہم کو بدل لیا، چھوڑ دیا انہوں نے اپنے فہم کو. اور یہ جائے کہ وہ کسی کو اپنے فہم میں جو ہے نا مجبور کرتے کہ میرے فہم کو اختیار کر ورنہ تیرے اوپر فتویٰ لگ جائے گا، انہوں نے اپنا فہم چھوڑا ہے. تو یہ کون سی سلفی منہج کا یہ کون سا طریقہ ہے؟ یہ کہاں سے آیا ہے کہ جو فہم آپ کا ہے ہر بندہ وہی فہم رکھے گا تو وہ سلفی ہے، اور جو آپ کے فہم کے خلاف ہے وہ سلفیت سے خارج ہے؟ بالکل ایسے ہی. یا تو یہ چیز واضح نص سے موجود ہو نا تو پھر تو چلو ٹھیک ہے، جو اس کے مخالفت کرتا ہے آپ اس کو رگڑ دیں، اور ایک آپ کے فہم سے جو اختلاف کرتا ہے تو فہم سے اختلاف کا تو حق ہے، ہر بندے کو حق ہے. اللہ نے سب کا فہم ایک جیسا بنایا ہی نہیں ہے. صحیح، بالکل یہ ریکوائرمنٹ ہی نہیں ہے. ریکوائرمنٹ ہی نہیں ہے. شیخ مشترکہ امور میں یہ شدت ہے، شدت. یہ جو ہے نا سمجھنا کہ ہر بندہ وہ میرے فہم کے تابع ہو جائے، جو میرے فہم کے تابع نہیں ہے وہ رائے راست پر ہی نہیں ہے، وہ ہدایت پر ہی نہیں ہے، وہ گمراہ ہے. یہ شدت نہیں ہونی چاہیے دائیوں کے اندر، دعوت دین دینے والوں میں. شیخ کچھ علماء ہوتے ہیں، ان کی بڑی خدمات ہوتی ہیں، لیکن ان کے اندر کئی چیزیں ایسی پائی جاتی ہیں کہ جو انتہائی غلط ہوتی ہیں. اب ان کا موقف کہہ لیں، ان کا اس لیول پہ آ کے تو فہم کہہ لیں، جو بھی ہے بہرحال ان کو اللہ تعالیٰ نے جس طرح بھی آپ نے ذکر کیا ہر بندے کا فہم علیحدہ بنایا، اس طرح معصوم عن الخطا تو صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے. اب اگر کسی کو غلطی لگتی ہے، مطلب اس کی کوئی 50 چیزیں اچھی ہیں، اس میں کوئی 15 چیزیں ایسی ہیں کہ جو بہت خطرناک ہیں، تو وہ 50 چیزوں کو لیا جائے گا یا ان کو بھی پھر چھوڑ دیا جائے گا؟ کہ نہیں، وہ جو اچھی بات ہے وہ تو لی جائے گی، ہر ایک بندے سے لی جائے گی. جو مسلمہ بدعتی ہے، مسلمہ صحیح بدعت کا موجد ہے اور بدعت کا اعلانیہ دائی ہے، اگر وہ بھی اچھی بات کر دے کتاب و سنت کے عین مطابق، کتاب و سنت کی ہی وہ آگے بات پہنچا دے تو اس سے بھی لی جا سکتی ہے. اسلام تو ایسا نہیں، وہ تو کسی غیر مسلم عیسائی یہودی سے بھی حق بات اگر آپ تک پہنچتی ہے تو اس سے بھی لے سکتے ہیں. اسلام میں تو ایسا نہیں ہے، لیکن اس کو اپنا مقتدا نہیں بنانا کہ اس کی ہر بات ماننی. باقی جو علماء کرام ہیں وہ صحابہ سے تو بڑے نہیں تھے نا علم میں، جتنے بھی بڑے علماء آ جائیں. صحابہ کے فتاوی جات ایسے ہیں جو کتاب و سنت سے ٹکراتے ہیں، ان کے اعمال ایسے ہیں جو صریح نصوص کے خلاف ہیں. تو اب ہم ان سارے صحابہ کے جو اچھا انہوں نے کام کیا دین کا وہ بھی چھوڑ دیں گے؟ کبھی بھی نہیں چھوڑیں گے، وہ لیں گے ہم. علماء معصوم عن الخطا نہیں ہیں، غلطی ان سے ہو جاتی ہے. اگر وہ خلوص نیت سے پوری تحقیق کے بعد دیانتداری سے
اس نتیجے تک پہنچے ہیں وہ اللہ کے ہاں بھی بری ہیں. صحیح ہے, وہ اللہ کے ہاں بھی بری ہیں, ان پر اللہ کے ہاں کوئی بوجھ نہیں ہے. اگر ان کے ذاتی اناد یا بغض نہیں پایا جاتا. مثال کے طور پر یہ چہرے کا پردہ ہے خواتین کے لیے. جی بالکل. بعض علماء وہ اگر انہوں نے دیانتداری سے یہ تحقیق کی ہے نا کہ یہ چہرے کا پردہ فرض نہیں ہے, جیسے امام البانی رحمۃ اللہ علیہ ہیں, تو ہم یہ نہیں کہیں گے کہ یہ تو جو اچھا البانی صاحب چہرے کے پردے کے فرض کے قائل نہیں ہیں. البانی صاحب وہ جہری نمازوں میں امام کے پیچھے سورہ فاتحہ پڑھنے کے قائل نہیں ہیں. شیخ الاسلام ابن تیمیہ بھی اس کے قائل نہیں تھے. امام بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ بھی اس کے قائل نہیں تھے. تو اب ہم ان کو اس طرح کے مسائل اکٹھے کریں اور کہیں گے یہ دیکھو یہ سلفیوں کے خلاف ان کا عقیدہ ہے, سلفیوں کے خلاف ان کے مسائل ہیں, لہٰذا ہم ان کی کوئی بات بھی نہیں لیں گے, کیا یہ انصاف ہوگا؟ اب یہ تو پھر جو بظاہر تو سننے میں آج کل جو کمپین چل رہی ہے اس سے تو یہی مراد لیا جاتا ہے. پچھلے دنوں شاید آپ نے وہ بحث دیکھی ہو, رمضان سلفی صاحب, شیخ رمضان سلفی صاحب کو تو آپ جانتے ہی ہوں گے نا. رمضان سلفی صاحب کو جانتا ہوں, شیخ الحدیث ہیں. شیخ ہوا یہ کہ انہوں نے پچھلے دنوں ایک محدث چینل ہے ماشاء اللہ, بڑا اچھا دین کا کام کر رہے ہیں جس طرح نہد کام کر رہا ہے, وہاں پہ ایک مجلس تھی, تو اس میں انہوں نے ان سے سوال کیا گیا کہ کیا مولانا مودودی کی کتب کو پڑھنا چاہیے, تو انہوں نے کہا پڑھنا چاہیے, بالکل پڑھنا چاہیے. انکار حدیث کے اوپر جو انہوں نے کتابیں لکھی ہیں اس کو پڑھنا چاہیے, اور بھی کچھ کتابوں کے نام لیے, تو سب لوگوں نے کلپ دیکھے ہوئے ہیں. یہ قدغن لگانا جو ہے یہ مناسب نہیں ہے. ہر ایک کو پڑھنا چاہیے, جو اس کی خامیاں ہیں ان کی نشاندہی کرنی چاہیے. میں نے مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ ان کو بڑا پڑھا ہے, اور میں ان کی کتابوں سے بڑا متاثر ہوں. وہ اپنی کتابوں میں بغیر نام لیے حجیت حدیث کو اجاگر کرتے ہیں. ان کے دور میں غلام احمد پرویز تھے جو منکر حدیث تھے, ان کے کلام میں عام طور پر ان کی تردید پائی جاتی ہے, بلکہ سنت کی آئینی حیثیت بڑی اچھی کتاب ہے ان کی, مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ کی, پڑھنا چاہیے. مولانا مودودی رحمۃ اللہ کی بڑی خدمات ہیں, اگرچہ بعض غلطیاں ہوتی ہیں, ہر انسان معصوم تو نہیں ہے, غلطیاں ہر ایک سے ہو جاتی ہیں, ان سے بعض غلطیاں ہوئی ہیں, لیکن ان کی خدمات جو ہیں یہ منکرین حدیث کی تردید کرنا. انہوں نے کہا جی ان کو ضرور پڑھنا چاہیے. اس کے اوپر پھر ایک لمبی چوڑی بحث شروع ہو گئی, شیخ کے اوپر تنقید اور بیتی والے جو سارے قوانین, اور پھر ناموں کا اطلاق, پھر ان شیخ کا جو دفاع کرنے والے تھے ان کے اوپر بھی جو ہے نا وہ الٹے سیدھے نام, مودودی, اسراری, اور جو ہے نا وہ اخوانی اور اس طرح کے القابات, وہ پھر ایک سلسلہ شروع ہو گیا. اس موقع پھر اب زیادہ تر لوگ کہتے ہیں کہ جی مولانا مودودی کی الہاد کے اوپر بہت زیادہ کتب ہیں, دوسرے علماء کی ملتی نہیں ہیں. ابو بکر قدوسی حافظہ اللہ نے انہی دنوں میں پھر لکھا کہ آپ مجھے 6 کتب آپ ڈھونڈ کے دے دیں الہاد کے اوپر جو آپ کے سلفی علماء نے لکھی ہوں, تو کسی سے بھی نہیں نکال کے دی گئی. تو اگر ایک بندے کو اللہ تعالیٰ نے سمجھ دے دی ہے کسی خاص موضوع کے اوپر, اس نے اچھا لکھ دیا, اور کسی میں اس کو شبہ لگ بھی گیا جیسے خلافت و ملوکیت ہے, تو کیا ایسا ممکن نہیں ہے کہ ہم وہ کتاب کو چھوڑ دیں اور باقی سے استفادہ کریں؟ اس کتاب کو بھی چھوڑیں اور اس موقف کو بھی کنڈیم کریں, اس کا رد کریں, اس کا رد کریں. صحیح ہے. اور علماء کو, پڑھنے والوں کو بھی بتائیں. صرف یہ نہیں بتانا کہ مودودی صاحب کی کتابیں آپ پڑھ سکتے ہیں, ساتھ یہ بھی بتانا ہے کہ ان کے اندر غلطیاں بھی ہیں, منہجی غلطیاں بھی ہیں, عقیدے کی غلطیاں بھی ہیں, اور بڑے بڑے خطرناک جو ہے نا وہ چیزیں بھی ہیں, ان سے بھی آگاہ رہنا ہے. اگر کوئی بندہ ان سے آگاہ ہوتا ہے, بچ سکتا ہے, اپنے آپ کو بچا سکتا ہے, اس کو حق اور حق کے نام پر جو ملمہ سازی کر کے غیر حق کو حق کے نام سے پیش کیا گیا ہے اس کو پہچان سکتا ہے, تو وہ پڑھ لے کتابیں, کوئی حرج نہیں ہے پڑھنے میں. لیکن عوام الناس میں جو عوام الناس کے لوگ ہیں نا, ان کو یہ ترغیب نہیں دینی چاہیے کہ لازمی طور پر تم یہ کتابیں پڑھو, کیونکہ شاید وہ جب اصل میں بندہ جب ایک لکھاری کو پڑھتا ہے نا تو پھر ظاہر ہے اس سے اس کو انسیت پیدا ہو جاتی ہے, پھر اس کی ساری کتابوں کو پڑھنا شروع کر دیتا ہے. تو پھر یہ تو بہت زیادہ صحابہ کے بارے میں اشکالات پیدا کرنے والی کتاب جس طرح خلافت و ملوکیت ہے, تو یہ تو پھر گمراہی کا سبب نہیں بن سکتا. بس ایسے لوگوں کی نا عوام الناس کو نہیں نصیحت کرنی چاہیے کہ وہ کتابیں پڑھیں, عوام الناس اس سے جو ہے نا وہ بچنا چاہیے, وہ گریز کریں, کیونکہ ان کو نہیں پتہ ہوتا حق کیا ہے اور باطل کیا ہے. اب وہ صحیح بخاری کی ایک حدیث ہے جس کو مولانا مودودی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر میں جھوٹ کہہ دی ہے. صحیح بخاری کی حدیث کو کہہ دیا یہ جھوٹ ہے, غلط ہے یہ حدیث. اب صحیح بخاری کی حدیث تو ساری دنیا متفق ہے, کوئی اس میں غلط حدیث ہے ہی نہیں ہے, کوئی جھوٹ ہے ہی نہیں, کوئی ضعیف روایت نہیں ہے. ٹھیک ہے, صحیح. اب وہ پڑھے گا تو اس کا تو صحیح بخاری سے عوام الناس کا اعتماد اٹھ جائے گا, جس طرح صحابہ سے خلاف. اچھا, صفات کے بارے میں مودودی صاحب کا موقف وہ اہل سنت والا موقف ہی نہیں ہے. صحیح ہے, غلطی لگی ہے ان کو. ہم یہ نہیں کہتے کہ جان بوجھ کر انہوں نے ایسا کیا ہے, یہ حدیث کو رد کرنے میں وہ کسی شبے کا شکار ہوئے ہیں.
کسی غلطی کا شکار ہوئے، وہ حدیث کے دشمن نہیں تھے واقعتاً، نہ وہ اہل سنت والجماعت کے عقیدے کے دشمن تھے۔ یہ جو مودودی صاحب سے صفات میں غلطی ہوئی ہیں، یہ غلطیاں تو امام ابن حزم سے بھی ہوئی ہیں، امام نووی سے بھی ہوئی ہیں، حافظ بن حجر رحمۃ اللہ علیہ سے بھی ہو گئی ہیں، بڑے بڑے علماء سے ہو سکتی ہیں غلطیاں۔ تو اب کیا ہم حافظ بن حجر کی فتح الباری پڑھنے سے لوگوں کو روک دیں گے کہ فتح الباری نہیں پڑھنی؟ بس یہی کہیں گے نا کتاب الایمان نہیں پڑھنی بس چاہیے۔ یہ کہیں گے کہ ان چیزوں سے بچ جائیں، باقی پڑھ لے تو کوئی حرج نہیں ہے جو ان چیزوں کو سمجھتا ہے تو۔ اور طالب علم کے لیے لیکن اس وجہ سے یہ کہنا کہ جس نے یہ بات کر دی ہے وہ تو بدعتی ہو گیا، وہ تو اس کا تو عقیدہ ہی خراب ہو گیا، تو وہ منہج یہ سلف سے ہٹ گیا ہے، یہ زیادتی۔ تو شیخ پھر اس میں ایک اور چیز ہے، وہ یہ ہے کہ بدعتی کے پیچھے نماز کے بارے میں آپ کا کیا موقف ہے؟ جو آج کل کی جو بدعتی ہیں، مطلب بدعت جو ہے نا جی، دو طرح کی ہے۔ ایک بدعت ہے جو شرک اور کفر تک بندے کو پہنچا دیتی ہے، اور ایک بدعت ہے جو شرک اور کفر تک نہیں لے کر جاتی، اسلام سے خارج نہیں کرتی، صرف فسق تک بندے کو پہنچاتی ہے۔ تو جو بدعت ایسی ہے جو کفر اور شرک تک پہنچانے والی ہے، اس کے پیچھے تو نماز نہیں درست پڑھنی۔ پتہ ہو بندے کو کہ اس کے عقیدے میں یہ مکفرہ اور شرک والی بدعات موجود ہیں، جس طرح وحدت الوجود کے عقیدے کا ہونا ہے، یہ خطرناک بدعت ہے، عقیدے کی بہت بڑی خطرناک بدعت ہے۔ وحدت الوجود، وحدت الشہود، حلول، یہ اس عقیدے کے حامل لوگ ہیں۔ تو اگر کسی کو پتہ ہے کہ اس کے عقیدے میں وحدت الوجود کا عقیدہ ہے، تو اس کے پیچھے یہ ایسی بدعت ہے جو کفر اور شرک تک لے جاتی۔ تو ایسی بدعتی کے پیچھے نماز سے گریز کرنا چاہیے، جس کا پتہ ہو بندے کو۔ صحیح ہے۔ اور جو چھوٹی موٹی بدعتیں ہیں، اب ہمارے ہاں بھی تو ہیں نا بہت سارے ہمارے، آپ غور کریں دیکھیں، میں دیانتداری سے کہتا ہوں، ہماری مساجد کے ائمہ ہیں، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رفع دین جیسی رفع دین کرتے ہی نہیں، بالکل ایسے ایسے کر دیتے ہیں، ایسے کوئی ایسے کر دیتا ہے، کوئی ایسے کر دیتا ہے۔ اللہ کے نبی نے تو زندگی میں ایک مرتبہ بھی ایسے نہیں کی۔ اب عمل تو ان کا غلط ہے، یہ سنت کے بھی خلاف ہے، اور وہ ساری زندگی ایسے ہی کرتے رہتے ہیں، پھر نماز میں ہلتے رہتے ہیں۔ اور بھی بڑی ساری چیزیں ہیں جو سنت کے خلاف وہ کرتے ہیں۔ تو اب ہم یہ کہیں کہ یہ سنت کے خلاف کر رہا ہے اس لیے اس کے پیچھے نماز نہیں ہے، یہ نہیں کہہ سکتے ہم۔ جس کا پتہ ہے کہ اس کے عقیدے میں شرک اور کفر ہے، اور یہ بدعت کفر اور شرک تک لے جانے والی ہے، اس کے پیچھے نہ پڑھیں۔ جس کا نہیں پتہ اس کے بھی پیچھے پڑھ لیں گے، اور جس کی بدعت ایسی ہیں جو شرک کفر تک نہیں پہنچاتی، اس کے پیچھے بھی پڑھ لیں گے۔ صحیح ہے۔ ابھی حالیہ دنوں میں آپ کو پتہ ہی ہے کہ ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب پاکستان میں آئے ہوئے ہیں۔ 2 دن پہلے ان کے کراچی میں ایک سیشن تھا، اس میں انہوں نے لیکچر دیا۔ لیکچر کے آخر میں سوال و جواب پہ نشست تھی۔ ادھر ایک بندہ آیا، اس نے کہا جی کہ میرا یہ سوال ہے کہ مسلمانوں میں ادھر اتنے بڑے علماء ہیں، اتنی بڑی مجالس ہوتی ہیں، پھر بھی بہت زیادہ خرافات اور گناہ اور کبیرہ گناہ پائے جاتے ہیں اور خرابیاں پائی جاتی ہیں۔ تو انہوں نے کہا جی آپ غیر مسلم ہیں؟ انہوں نے کہا جی میں عیسائی ہوں۔ وہ پورا سوال پوچھنے کے بعد ڈاکٹر صاحب نے اس سے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے، کیا آپ ان کو آخری نبی مانتے ہیں؟ تو وہ کہنے لگا جی معذرت چاہتا ہوں، سوری میں مسلمان ہوں، صرف سوال جلدی پوچھنے کے لیے میں خود کو عیسائی کہہ دیا تھا۔ اب ڈاکٹر صاحب نے اس کو کہا کہ یہ تو بہت بڑا گناہ کر دیا آپ نے، چلو اب کلمہ پڑھ لو۔ تو اس نے کلمہ پڑھ دیا، پھر ڈاکٹر صاحب نے اس کو بھیج دیا۔ میں رفیع، آپ مانتے کہ خدا ایک ہے؟ جی مانتا ہوں۔ آپ مانتے کہ عیسیٰ علیہ السلام خدا ہے؟ ڈاکٹر صاحب میں مسلمان ہوں۔ آپ مسلمان ہیں؟ معذر کرتا ہوں آپ سے، میں نے جھوٹ بولا کیونکہ مجھے ابھی جلدی گھر جانا تھا، تو سب سے پیچھے لائن میں کھڑا تھا، میں نے بولا کہ یار مجھے موقع ہی نہیں ملے گا، تب سوال ہو گیا۔ تو اگر آپ مسلمان ہیں تو آپ نے بہت بڑا گناہ کیا۔ اگر سوال پوچھنے کے لیے آپ نے کہا کہ میں عیسائی ہوں، یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ میں توبہ کرتا ہوں اللہ سے، اللہ مجھے کلمہ پڑھیں گے؟ جی کلمہ پڑھو آپ اسے۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ کیونکہ سوال پوچھنا فرض نہیں ہے۔ اب ایک خاص گروہ ہے جو آئے دن علماء کے اوپر، سیدھی سی بات ہے کہ وہ مطلب کہ آپ بھی جانتی ہوں گے ڈسکس کرنے بیٹھ جاتا چھوٹی چھوٹی چیزوں کو پکڑ کے۔ تو انہوں نے اس بات کو پکڑا کہ جی یہ کلمہ پڑھانے والا جو عمل ہے یہ خارجیوں کا ہے، تو کبیرہ گناہ کے مرتکب کو کلمہ نہیں پڑھایا جا سکتا۔ اب آپ کے نزدیک یہ کبیرہ گناہ ہے
یا پھر کچھ لوگ جس طرح کہہ رہے ہیں کہ وہ اس جب خود کہہ دیا میں عیسائی ہوں تو وہ تو دائرہ اسلام سے خارج ہو گیا، تو اب اس کی جہالت بھی اس کا عذر ہو سکتی ہے، اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ یہ تو صریح نص ہے حدیث میں کہ جس نے اپنے آپ کو کہا کہ میں یہودی ہوں یا عیسائی ہوں فلیقل لا الہ الا اللہ، اچھا واضح نص موجود ہے. واضح نص موجود ہے. تو یہ جو علماء جو اتنی لمبی تحریریں لکھ رہے ہیں پھر یہ کدھر کھڑے ہیں؟ مطلب یہ تو بغض کے اندر اتنے اندھے ہو چکے ہیں کچھ لوگ. پڑھی نہیں ہے تحریریں، مجھے نہیں پتا کیا مسئلہ ہے ان کا، صحیح ہے کیا نہیں ہے. چلے میں بھیجوں گا. جس نے یہ کہہ دیا میں عیسائی ہوں وہ عیسائی تو ہو گیا، چاہے اس نے مذاق میں ہی کہا ہے چاہے اس نے کسی اور مقصد کے لیے کہا ہے. اب اس کو کلمہ پڑھانے میں نہ یہ بدعت ہے نہ یہ خروج کا اس کے ساتھ کوئی تعلق ہے نہ کوئی اور مسئلہ ہے. یہ واضح ڈاکٹر ذاکر نائک حافظہ اللہ نے اس کو یہ تو نہیں کہا تو مرتد ہو گیا، تو کافر ہو گیا. نہیں بالکل بھی نہیں. انہوں نے کہا تو اگر وہ کفر کا فتویٰ لگاتے اس پر تو پھر آپ کہہ سکتے تھے کہ اس نے خارجیوں والا کام کیا ہے. صحیح ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب کے اوپر آج کل آپ واللہ عالم جانتے ہیں کہ نہیں بڑی تنقید ہو رہی ہے، اور تنقید کی وجہ یہی ہے کہ جی انہوں نے ایک دو جگہ پر حالیہ دنوں میں ڈاکٹر اسرار احمد صاحب کے حوالے سے اچھے الفاظ کا استعمال کیا، اور ظاہر ہے وہ انہوں نے ان سے کافی کچھ سیکھا بھی ہے، تفسیر کے حوالے سے بھی، پھر ان کے چینل کے اوپر ان کا کنٹینٹ بھی موجود ہے. تو ڈاکٹر اسرار احمد صاحب کے حوالے سے آپ کا کیا موقف ہے، خاص کر ان کا جو عقیدہ وحدت الوجود ہے؟ وحدت الوجود کے عقیدے کے بھی حامل تھے وہ. ویسے بھی وہ منہج سلف سے تو دوری تھے، منہج سلف پر چلنے والے تو نہیں تھے بغیر کسی شک شبے کے. وہ حنفی تھے، تو حنفیوں کو تو منہج سلف گوارا نہیں ہے، وارا بھی نہیں کھاتا. باقی تفسیر میں ان کی گفتگو بعض مسائل پر بہت اچھی ہوتی ہے. صحیح ہے. وہ اچھا سمجھا پاتے ہیں سامعین کو موقف، لیکن بڑی بڑی خرابیاں بھی ہیں. میں نے ان کا ایک موقف ایسا بھی سنا ہوا ہے، وہ تکفیر کے بھی جو ہے نا تکفیر کر رہے ہیں ان کے اپنے اس گفتگو میں. صحیح ہے. حالانکہ وہ خود عالم دین نہیں ہیں. ہاں جی، تکفیر کر رہے ہیں وہ. انہوں نے یہ حکمرانوں کو تکفیر کی ہے سود کی بنیاد پر، کہا یہ کافر ہیں. تو یہ نہیں کرنی چاہیے. نہیں، حالانکہ سود کے اوپر تو آپ کا بھی موقف بڑا سخت ہے. ہاں جی، لیکن تکفیر نہیں کرنی چاہیے. تکفیر نہیں کرنی چاہیے. یہ کہنا چاہیے کہ یہ کفر ہے، سود پر ڈٹے رہنا کفر ہے، لیکن یہ اس وجہ سے یہ کافر ہو گئے یہ نہیں کہنا چاہیے. صحیح. ہاں، یعنی کہ ان کے عمل کو آپ جو ہے نا کفر والا عمل کہہ دیں. اب ڈاکٹر صاحب نے ان کو ڈائریکٹ کافر کہا ہے اس کلپ میں جو میں نے سنا ہے، سیدھا کہا ہے یہ کافر ہیں. صحیح ہے. ٹھیک ہے، جزاک اللہ شیخ محترم، کافی اچھی گفتگو رہی ہے. اللہ اس کو لوگوں کے لیے نفع مند بنائے. انشاءاللہ اس کے اوپر ہم چاہیں گے کہ بدعت کے اوپر ایک ہم تفصیلی پروگرام کر پائیں اگر سلسلہ وار، تو یہ بڑا زبردست ہو جائے گا انشاءاللہ تعالی. لوگوں کو اس کے بارے میں جانکاری حاصل ہوگی. ناظرین سے بھی اجازت چاہیں گے، آپ سے بھی اجازت چاہیں گے اس حوالے سے. ناظرین سے جزاک اللہ. اس حوالے سے اگر ناظرین کے ذہن میں کوئی سوالات ہوں تو وہ ہمیں ڈائریکٹ واٹس ایپ پہ بھی بھیج سکتے ہیں اور کمنٹ سیکشن میں بھی لکھ سکتے ہیں. انشاءاللہ اس کے جوابات دیے جائیں گے. اللہ آپ کو خوش رکھے اور ہمیں بھی دین کے اوپر عمل پیرا ہونے کی توفیق دے، اور دعوت دین کا جو سلسلہ ہم نے شروع کیا اس میں سے خیر کا ہی پہلو نکالے، اور اگر اس میں کوئی خرابی پیدا ہو رہی ہے تو اللہ ہماری اصلاح فرمائے. والسلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک.